الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ پارہ نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 13۔ تل کا یہ حدود اللہ، حدود اللہ کی، ومن اور جو کوئی یطع اطاعت کرے گا اللہ کی، وہ رسولہ اور اس کے رسول کی، یدخلہ وہ داخل کرے گا اسے جنات باغات میں، تجری بہتی ہیں من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، وذالک اور یہ ہے الفوز کامیابی، العظیم بہت بڑی۔ تو ایسا ہے کہ ہم وراثت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی جو اللہ نے قانون دیے ہیں وہ پڑھ رہے تھے، اور وہ آیت شروع اس طرح ہوئی تھی، یوصیکم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں۔ تو اب ایسا ہے کہ یہ جائیداد، مال و زر، دولت ایسی چیز ہے کہ ہر انسان کو بہت میٹھی ہے، تو اس میں انسان جو ہے ایک دوسرے کی حق تلفی یا ناجائز قبضہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو قانون دیے جائیداد کے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میری حدود ہے۔ عموماً انسان دنیا میں کسی گھر پر ناجائز قبضہ کر لیتا ہے، کسی کا مال ہڑپ کر لیتا ہے، تو حقداروں کو ان کا حق ادا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دنیا میں تو تم تھوڑی سی فائدے لے لو گے، کیونکہ دنیا کی زندگی کا بھی نہیں پتا کہ کب ختم ہو جائے گی۔ تو اگر تم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو گے تو تمہارے لیے اس کا بہت ہی اجر عظیم ہوگا۔ وہ اجر کیا ہے کہ وہ جنت ہوگی، اور کامیابی کا فوزیہ کہتے ہیں کامیابی کو، کامیابی کا ذکر ہوا ہے۔ ہم دنیا میں مال و دول اکٹھا ہو جائے، جائیدادیں اکٹھی ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں جی فلاں بڑا کامیاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت کچھ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی جھوٹا مقدمہ کر کے کسی سے جائیداد کے سلسلے میں کوئی زمین کا ٹکڑا جیت بھی لیتا ہے، تو وہ دنیا میں تو کامیاب ہوا، ٹمپریری کامیاب ہوا نا، لیکن کامیابی، اصل کامیابی تو وہ آخرت کی ہے۔ فوز کہتے ہیں نفع کا سودا جس نے آخرت کے لیے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وراثت کو یہاں پر اپنی حدود کہا ہے، اور تلکا کا اشارہ جو آیا ہے، جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے، تلکا کا اشارہ ان کی طرف آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ابدی انجام ہے نا، وہ آپ کا اچھا ہوگا، تو پھر آپ کی کامیابی ہوگی۔ عرب میں ایسا تھا کہ وراثت کے 3 طریقے تھے۔ اسلام کا قانون میراث نازل ہونے سے پہلے عرب میں وراثت کے 3 طریقے رائج تھے۔ نمبر 1 یہ تھا کہ ایک دوسرے سے وہ عہد کر لیتے تھے، یعنی کوئی شخص کسی دوسرے کو کہہ دیتا کہ میری جان تیری جان، میرا خون تیرا خون، میں تیرا وارث تو میرا وارث۔ جب کوئی شخص کسی سے ایسا عہد کر لیتا تو اس کے مقابلے میں بھائی یا بیٹے کسی کو بھی ورثہ نہیں ملتا تھا۔ دوسری ان کی جو تقسیم تھی وراثت کے بارے میں، وہ یہ تھی اقربا، یعنی قریب رشتہ داروں کو وراثت سے محروم کرنے کا طریقہ تھا کہ وہ متنبع بناتے تھے۔ اگر کسی کی کوئی نرینہ اولاد نہ ہوتی تو وہ کسی کو بھی منہ بولا بیٹا جس کو بولتے ہیں نا، متنبع بنا لیتے، اور وہ اس کی پوری میراث کا حقدار سمجھا جاتا۔ تیسری جو وہ غلط کرتے تھے تقسیم اس سلسلے میں، کہ اگر اولاد میں میراث تقسیم ہوتی تو اس کی صورت یہ تھی کہ ایسا صرف ان بیٹوں کو ملتا تھا جو میت کی طرف سے نیزہ لے کر لڑ سکتے تھے، جو گھوڑا اور اونٹ چلا سکتے تھے، جو جنگ لڑ سکتے تھے۔ تو اسلام کے قانون میراث نے جب یہ سورۃ النساء کی آیات نازل آئیں ہوئی تو 2 طریقے کو بالکل ٹوٹلی منسوخ کر دیا گیا، اور تیسرے میں یہ اصلاح کر دی کہ ورثہ جو ہے لڑکیوں کو بھی ملے گا، چھوٹے بچوں کو بھی ملے گا، اور والدین کو بھی ملے گا۔ تو جب مہاجرین نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور مہاجرین کا معاش اور آبادکاری کا مسئلہ پیش آیا،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں مواخات قائم کی تھی، بھائی چارہ قائم کیا تھا۔ اس وقت جو میراث کے احکامات تھے وہ نازل نہیں ہوئے تھے، تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان بھائی بھائی مہاجرین اور انصار کا جو اخوت قائم ہوئی تھی نا، بھائی چارہ قائم ہوا تھا، ان کو ایک دوسرے کا وارث قرار دیا تھا۔ پھر جب مہاجرین کی معاشی حالت سنبھل گئی، اچھی ہو گئی، تو یہ قانون بھی منسوخ کر دیا گیا تھا۔ تو اسلامی قانون وراثت کا مدار 3 چیزوں پر ہے: نسب، نکاح اور ولا۔ نسب 3 پہلوں سے رکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اولاد کا، جس کا اللہ تعالیٰ نے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، دوسرے نمبر پر والدین کے حصوں کا ذکر ہے، اور تیسرے نمبر پر بہن بھائیوں کا۔ اور یہ نسب کے لحاظ سے ہو گیا۔ دوسرا تھا نکاح کے لحاظ سے، میاں بیوی کے رشتے میں جو بھی آگے چلتے ہیں۔ اور تیسرا ولا تھا۔ ولا غلام، کیونکہ لونڈیزم غلامزم کا دور تھا، جو کسی غلام کو آزاد کرتا تو جس کا کوئی رشتہ دار موجود نہ ہوتا تو اس کا وارث اس کا مالک ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، تب اگلی آیت پہ چلتے ہیں، آیت نمبر 14 پہ۔ ومن، اور جو کوئی یعصی نافرمانی کرے گا اللہ کی، وہ رسولہ، اور اس کے رسول کی، وہ یتعدی، تو تجاوز کرے گا حدودہ، اس کی حدود سے، یدخلہ، وہ داخل کرے گا اسے نارا، آگ میں، خالدن، ہمیشہ رہنے والا ہے، فیہا، اس میں، ولہ، اور اس کے لیے عذاب مہین، ذلیل کرنے والا۔ تو جو بھی نافرمانی کرے گا، یعنی وراثت کے جو اللہ تعالیٰ نے احکامات کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی حدوں سے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے کہ یہ میری حدود ہیں، تو جو بھی احکام یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق جائیداد کی تقسیم نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو اب یہ خواہ احکام یتیموں کے حقوق کے متعلق ہوں، یا عورتوں سے تعلق رکھتے ہوں، وصیت سے تعلق رکھتے ہوں، یا کوئی دوسرے ضابطے پہ ہوں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کر دی ہیں، اگر ان سے کوئی تجاوز کرے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اور جو شخص اس قانون وراثت کو توڑے، عورتوں کو ورثہ سے محروم رکھے، یا صرف بڑے بیٹے کو مستحق وراثت کا قرار دے، یا عورت مرد کو برابر کا حصہ قرار دے، یا جائیداد کو سرے سے تقسیم ہی نہ کرے اور اسے مشترکہ خاندانی جائیداد قرار دے دے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وڈ وڈیرے جو ہوتے ہیں نا، جو جاگیردار لوگ، تو وہ جائیداد کی تقسیم اس لیے بھی نہیں کرتے کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جائیں گے اور ہماری جو جاگیر ہے وہ اس کا نام نہیں رہے گا، تو وہ اس کو مشترکہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارا ایک نام رہے کہ ہماری زمینیں یہاں سے لے کر وہاں تک جا رہی ہیں۔ تو کہتے ہیں ایسے سب لوگ حدود اللہ سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب العلیم کے مستحق ہوں گے۔ تو اللہ کی ڈانٹ اور ناراضگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یعنی ناراضگی یعنی توہین ہے۔ جنت میں تو سارے مل جل کر رہیں گے، ایک ہی پارٹی ہوگی۔ ہاں، جہنم میں جو لوگ ہوں گے نا، ان کا کہتے ہیں الگ الگ اپنا اپنا ایک جیسے اون ہوتا ہے نا، وہ ہوگا۔ اب دنیا میں بھی دیکھیں، انسان جب بیمار ہو جاتا ہے نا، اتنی زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے نا، تو اسے پھر کوئی یاد نہیں رہتا۔ جو کینسر کے آخری سٹیج میں مائیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو انہیں پھر آخری تکلیف میں بچوں کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ کہتی ہیں ان کو یہاں سے لے جائیں۔ تو ایسا ہے کہ پھر ہمیں قرآن ہی میں دیکھتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر لعنت بھی کریں گے۔ تو اب یہاں پہ دنیا میں تھوڑی جائیداد کی خاطر ہم اپنی جو آخرت ہے، ہمیشہ کی آخرت، اس کو خراب نہ کریں، اور جو بھی لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، وہ لوگوں کو ان کے حق سے محروم نہ کریں۔ قرآن میں جہنم کی عذاب کی ابدی بات آتی ہے، خالدین فیہا ابداً بھی آتا ہے، النساء العذاب، اور سورۃ جن میں بھی۔ تو ایسا ہے کہ جس نے کفر کیا، شرک کیا، اور جس نے وراثت کی غلط تقسیم کی، ان کے لیے سخت سزائیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق دے۔ آیت نمبر 15 پہ چلتے ہیں۔ ولاتی، اور وہ عورتیں جو، یہ ایک والذینہ ہوتا ہے نا، تو یہ مونس جمع بن گئی ہے، اللتی ولاتی، اللہ تعالیٰ اس کی بن جاتی ہے تسنیہ، اور یہ جمع ہے۔ یاتینا، وہ آئیں، الفاحشۃ بحیائکم من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا، تو گواہ مانگو، علیہن، ان پر، اربعۃ، 4 منکم، تم میں سے، فإن، پھر اگر، شہدوا، وہ گواہی دے دیں، فامسکوہن، تو روک لو انہیں، فی البیوت، گھروں میں،
हत्ता यहाँ तक कि यतवफ़्फ़ाहुन्ना फौत कर दे इन्हें अलमौत मौत और या यजअला बना दे अल्लाहु अल्लाह लहुन्ना इनके लिए सबीला कोई रास्ता। वल्लाती अल्लाती की जमा अल्फाहिशा खुली जानी पहचानी बुराई है और वो बुराई जिसका असर दूसरों पर पड़े। मुराद जिना है इधर। कुरान में एक और जगह फाहिशा को जिना से ताबीर किया गया है। कुरान कहता है जिना के करीब न जाओ, वो खुली बुराई है जिसे शरीयत ने बुरा कहा, जिसको माशरा और अकल भी बुरा कहे। इशारा उन औरतों की तरफ है जो खुले आम जिना का कारोबार करती हैं। अरब के मुआशरे में खुले आम बुराइयां होती थीं। ऐसी औरतें जो होती थी इनके मकानों पर मखसूस झंडे लगे होते थे। तो ऐसे घर यानी बुराइयों के लिए पहचाने जाते थे कि यहाँ पर ऐसी प्रोस्टिट्यूशन का काम होता है। आज भी ऐसे एरिया मौजूद है। मैं बर्मिंघम में रही हूँ, वहाँ एक एरिया है, तो वहाँ विंडो में रेड लाइट ऑन होती है। तो वो घर इसके लिए मशहूर होते हैं कि जिन आदमियों ने जाना हो तो वहाँ जाए। तो ऐसे घर जहाँ बुराई की जाती है, अमूमन ऐसे पेशे में औरतें होती हैं, इसलिए वल्लाती का मोनस का सीगा आया है। और तुम्हारी औरतों से मुराद मुसलमान औरतें हैं। इन्हें ऐसे काम की इजाजत नहीं है। अगर औरतें ऐसा काम करें तो गवाह तलाश करो। 4 गवाह मुसलमान मर्द गवाह होंगे, आजाद और आकल होंगे। यहाँ पे देखें मर्द गवाह आए हैं ना, तो जो अरबा आतन सीगा आया है मोनस का आया है। कहते हैं अरबी का कायदा है 1 से 10 गिनती में मादूदात यानी अदद मुज़क्कर हो तो अदद जो गिनती के लिए आता है वो मोनस का इस्तेमाल होता है। यहाँ अरबा आतन जो आया है इससे मुराद 4 मर्द हैं। यानी वो गवाही दें उन्होंने ये गुनाह होते हुए अपनी आंखों से देखा है और आखिरी दर्जे पर वो काम होते हुए देखा है। अगर बेलबास देखा है दोनों को तो गवाही साबित नहीं होगी। 4 मर्द देखेंगे खुले आम, यानी उन्होंने अपनी आंखों से वो फेल होते हुए देखा, तो फिर उन चारों की गवाही कबूल होगी। अगर किसी ने जबान खोली, इल्जाम लगाया, गवाह ना हुए तो 80 कोड़े उसको लगेंगे, क्योंकि 4 मर्दों के सिवा गवाही पूरी नहीं होती। अब क्योंकि इधर औरत की इज्जत का मसला है, सूरत नूर में भी अल्लाह ताला ने हद बता दी है, जानी ख्वाह मर्द हो औरत हो, हर एक को 100 कोड़े लगेंगे अगर वो गैर शादी शुदा हो। और शाहिदों का सीगा बता रहा है कि वो मर्द है गवाही देने वाले। और इसके साथ जो हदीस है ना, जो शादीशुदा मर्द और औरत के जिना के बारे में, वो माज असलमी साहबी थे शादीशुदा, और जिस औरत से ये फेल उनका हुआ था वो कबीला गामदी की एक औरत थी। तो वो रसूल सल्लम के पास आए थे। औरत की अलग हदीसें आती है कि मुझे हद लगा दे, तो आप कहते हैं नहीं, जब बच्चा पैदा हो जाएगा। बच्चा पैदा होता है, गोद में लेके आती है, रसूल सल्लम कहते हैं नहीं, अभी बच्चा दूध पी रहा है, जब बच्चा खाना खाना शुरू कर देगा, फिर बच्चे के हाथ में कुछ ब्रेड का टुकड़ा लेकर आती है। ये अलग हदीस है, लेकिन जो माअज़ अस्लमी है, उसकी हदीस हमने कोर्स में पढ़ी थी। तो वो आया तो उसने कहा कि मेरे से ये फेल हो गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुँह दूसरी तरफ कर लिया। उसने फिर कहा, तो फिर 4 बार उसने बोला, तो फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसको फिर यानी हद लगी थी। तो ऐसा है कि इस्लाम ने इसके ऊपर 4 गवाह क्यों रखे हैं और ये क्यों कहा है कि ये फ़ेल होता हुआ देखिए। क्योंकि अमूमन एक ही बंदा इस फ़ेल को होते हुए देखता है। जितनी देर वो 2, 3, 4 लोग यानी 4 इकट्ठे होंगे तो उतनी देर में तो वो फ़ेल पूरा हो जाएगा। तो मौके के ऊपर तो इकट्ठे गवाह हो ही नहीं सकते। तो शेख ने कहा था कि अल्लाह सुब्हाना ताला हर हालत में इस बुरे फ़ेल के ऊपर पर्दा डालना चाहता है। अल्लाह नहीं चाहता कि मुआशरे में ये चीज़ें आम हों, तो इसलिए ये इसको अल्लाह ताला ने इस तरह बना दिया है। तो कहते हैं वो ख़ास मुकाम जिस पर बुराई का इर्तिकाब होता है, वो अमूमन घर होता है। इसमें कह दिया गया कि फिर उन औरतों को घर से ना निकलने दिया जाए, घर में बंद कर दो। अमूमन ऐसा फ़ेल औरतें करती हैं और कराने वाली भी जो होती हैं, वो औरतें होती हैं। तो जान निकलने के बाद वो आज़ाद हैं। अब ये जो अम आयत का टुकड़ा है ना कि इन्हें घरों में बंद कर दो, ये मनसूख है। फिर अगली जो आयत सूरत नूर में जो आएगा ना, अल्लाह ताला इनके लिए कोई और हल निकाल दे। ओ यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला, कि या अल्लाह बना दे उनके लिए कोई और रास्ता। तो वो रास्ता सूरत नूर में आएगा। सूरत नूर में अल्लाह ताला ने उनकी हद नाज़िल कर दी। तो सज़ा के बाद
وہ آزاد ہیں. اب مرنے تک یعنی وہ ان گھروں میں بند نہیں رہیں گی. تو کسی کے فون کال پر کسی کو سزا نہیں دی جائے گی. گواہ مخصوص شرائط کے ساتھ ہوں گے. تو اسلام میں یہ تصور نہیں ہے کہ مجرم کو ساری زندگی مجرموں کی طرح رکھا جائے، یعنی اس کو حد لگ گئی تو اس کو کوئی تانا بھی نہیں دے گا، پھر وہ اس سے پاک ہو جائے گا. حد جاری کرنے کے بعد وہ آزاد ہے، پھر نہ کوئی تانا دے گا نہ کوئی بات کرے گا، پھر وہ معاشرے میں باعزت یعنی زندگی گزارے گا. یہ حکم ابتدائی حکم ہے. زنا کے کیس میں گھر سے نکلنے سے خرابی ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ راستہ بند کر دو، یعنی ان کو گھروں میں بند کر دو. لیکن اب یہ حکم منسوخ ہو گیا سورۃ النور کی آیت کے بعد. اہم ترین بات انسان ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، غلطی پر سزا ہے، توبہ کی جائے. سزا دینا مقصود تو قانون کے تقاضے پورے کیے جائیں، اس لیے سزا کا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اس کے بعد وہ باعزت زندگی گزارے. شادی شدہ مرد اور عورت اس جرم میں اگر ملوث ہوں گے تو رجم کی سزا ہے، سٹوننگ ٹو ڈیتھ. سبیلہ سے مراد حد زنا ہے. حد زنا دو طرح ہے، ایک کنواری لڑکی اور لڑکا یہ کام کرو تو دونوں کے لیے 100 کوڑی ہے. اگر شادی شدہ مرد اور عورت کریں گے تو رجم کی سزا ہے. یہ سورۃ نور کی آیت تھی جو کہ قرآن سے آیت تو منسوخ ہو گئی لیکن اس کا حکم باری ہے. جو شروع میں ہم نے سورۃ البقرہ میں کیا تھا تو ہم نے آپ کو کس میں بتائی تھی منسوخ راسخ اور منسوخ جو آیات ہیں ان کے بارے میں. بخاری کی حدیث ہے، بے شک اللہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا. قرآن میں رجم کی سزا کا حکم موجود تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا. تلاوت نہیں ہے لیکن اس کا حکم باقی ہے. تو رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو رجم کی سزا ہوئی تھی قبیلہ غامدی کی عورت کو ہوئی تھی. پھر محض اسلمی کو بھی رجم کی سزا ہوئی تھی. اس میں پھر اور میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ اور کیا چیز ہے، میں آپ کو اس کے بارے میں اور بتا دوں. تو اس میں آیا تھا من نسائکم یعنی تمہاری عورتوں میں سے. تو اس میں اگلی آیت کو لے لیتے ہیں ساتھ ہی کہ دونوں ملتی جلتی یہ عورتوں کے بارے میں تھی. اب یہاں آ رہے واللذان ہے، اور وہ دو مرد جو یاتی یا نہا وہ آئیں اس برائی کو منکم تم میں سے فآذوہما تو اذیت دے دو ان دونوں کو یعنی تکلیف دو، سزا دو. پھر اگر تابا وہ دونوں توبہ کریں، تسمیہ کا صیغہ ہے، وَأَصْلَحَ اور وہ اصلاح کر لیں دونوں، یہ بھی تسمیہ کا صیغہ ہے. فَأَعْرِضُوا تو اعراض کرو یعنی معاشرے والے یعنی ان لوگوں کو چھوڑ دیں، انہما ان دونوں سے، انا بے شک اللہ کانا ہے توابن بہت توبہ قبول کرنے والا، رحیمن اور نہایت رحم فرمانے والا. واللذان یاتیان منکم یعنی بدکاری کا ارتکاب کرنے والے دونوں فریق، مرد عورت مسلمانوں ہی کے اندر ہوں گے. اس میں مذکر کا صیغہ عربی زبان کے معروف قاعدے کے مطابق شریک غالب کے لحاظ سے استعمال ہوا ہے، یعنی بہت سارے اکٹھے ہوں تو پھر مذکر کا صیغہ استعمال کر دیتے ہیں تو اس سے مراد مونس مذکر دونوں آ جاتے ہیں. فَأَعْوذُهُمَا ایذا ہے یعنی توہین، تذلیل، ڈانٹ ڈبر، نصیحت اور ملامت سے لے کر اصلاح کے حد تک، یعنی جو چیز بھی اس میں آئے گی وہ آ جائے گی. ان آیات میں خطاب ظاہر ہے کہ معاشرے کے ذمہ دار لوگوں سے ان کو خطاب کر کے بدکاری پر تعزیر کے لیے دو مختلف صورتیں، دو الگ الگ ہدایت دی گئی ہیں. اب ایک صورت یہ کہ بدکاری کا ارتکاب کرنے والی عورت تو مسلمانوں کے معاشرے سے تعلق رکھتی ہے لیکن اس کا شریک مرد اسلامی معاشرے کے دباؤ میں نہیں ہے. ایسی صورت میں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ عورت کو گھر کے اندر قید کر دیا جائے، اس کی باہر کی آمد و رفت پر پابندی عائد کی جائے تاکہ موت اس کا خاتمہ کر دے، یا اس باب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نیا حکم نازل ہو. نیا حکم میں نے آپ کو بتا دیا سورۃ نور میں جو آیا. دوسری صورت یہ ہے کہ بدکاری کے دونوں فریق مسلمانوں ہی سے تعلق رکھتے ہیں. ایسی صورت میں ان کو ڈانٹ ڈپٹ اور اصلاح کے حد تک مار پیٹ سے درست کرنے کی کوشش کی جائے، اور اگر وہ اس کے اثر سے توبہ کر کے اپنے چال چلن کو درست کر لیں تو ان کو درگزر کیا جائے. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. عورت کے معاملے میں شدت احتیاط کی یعنی حکمت تھی. ان دونوں صورتوں پر غور کریں تو معلوم ہوگا پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے احتیاط کا پہلو زیادہ شدت سے
रखा। दूसरी सूरत में औरत और मर्द दोनों को ये मौका दिया गया है कि वो तौबा करके अपने चाल चलन को दुरुस्त कर लें और इनसे फिर दरगुजर किया जाए। लेकिन पहली सूरत में औरत के बारे में ये नहीं फरमाया कि अगर वो तौबा इस्लाह कर ले तो इस पर आयद करदा जो कैद की सजा है वो उठा ली जाए। इसकी वजह ये मालूम होती है कि दूसरी सूरत में तो दोनों फरीक इस्लामी मुआशरे के दबाव में हैं और इनके रवैये में जो तब्दीली होगी वो सामने होगी और इनके असरात वसाइल यानी मालूम होंगे और अपने खानदान और कबीले से बेनियाज होकर कोई यानी कदम इनके लिए उठाना मुमकिन नहीं होगा, दुश्वार भी होगा। पहली सूरत में मर्द जो असल जुर्म में शरीक गालिब की हैसियत, क्योंकि मर्द ही रखता है, मुसलमानों के मुआशरे के दबाव से बिल्कुल आज़ाद है, ना उसके रवैये का कुछ पता, ना उसके इरादों का, ना इस अंदाजा है, तो इस असरात से अल्लाह ताला ने अलग अलग किया। ऐसी हालत में अगर औरत को ये मौका दे दिया जाता कि तौबा के बाद इससे दरगुजर की जाए तो ये बात निहायत खतरनाक नतीजे पैदा कर सकती थी। अव्वल तो मर्द के रवैये को नजरअंदाज करके औरत की तौबा इस्लाह का सही अंदाजा मुमकिन नहीं है और वो भी तो ये वो जब मर्द बिल्कुल काबू से बाहर और दूर हो तो फिर ऐसा है कि वो अगवा, फरार, कत्ल, खून इस तरह की चीजें हो सकती थी। इसलिए उसमें अल्लाह ताला ने रखा कि उनको घर में बंद कर दो। और ताजीर का इसमें जो हुक्म, अगरचे ये ताजीर सूरत नूर में नाज़िल शुदा हदूद के बाद मनसूख हो गई है, ये वाली जो कि घरों में कैद रखे। तो वैसे भी हमारी सजाओं में कुछ तो कैपिटल पनिशमेंट में जो है प्रिस्क्राइब सजाएं हैं, लेकिन कुछ ताजीर की होती हैं, वो हक में वक्त जो होता है वो हालात के पेश नजर और जिसने कोई जुर्म किया उसको देखते हुए उसके मुताबिक सजा देता है। अब एक ही जुर्म दो बंदों ने किया होगा ना, एक अगर आदि मुजरिम है तो उसकी सजा अलग होगी, एक कोई नया है तो उसकी सजा अलग। ये ताजीर में होता है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताजीर में 20 कोड़ों से या 10 कोड़ों से आपने बताया ज्यादा की सजा ना दी जाए। आयत नंबर हमने 15 और 16 की है, इसमें मैं और मजीद देखती हूँ। अल्लाजान जो आया अल्लाजी का वाहिद तस्निया, यहाँ दो लोग शामिल है। इसमें कहते हैं मर्द औरत या दो मर्द और दो औरत भी हो सकते हैं। यानी जो कौम लूत का फेल था ना, अगर वो भी हो रहा है तो वो भी इसमें आएगा। जैसे लूत अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में आता है, अल्लाह ताला उनको कहते हैं तुम एक ऐसी बुराई का इर्तिकाब करते हो जो दुनिया में पहले किसी ने नहीं किया। तो वहां पर भी फाशा का लफ्ज आया था। फिर आया इनको अजियत दो, तो ये हुक्म सूरत नूर की हद से पहले का था। मार पीट, डांट डपट, जिस्मानी तकलीफ, ज़हनी अजियत जो भी जानी देनी है। और अजन का लफ्ज सूरत बकरा में हमने हैज के दिनों में औरत के लिए भी पढ़ा, यानी जिस्मानी और ज़हनी परेशानी। तो यानी अल्लाह ताला से डरो और तौबा करो, गुनाह को छोड़ दो। तो कहते हैं कि इसमें सादे हक को हक वापस लुटाया जाए, अगर वो फौत हो चुका तो उसके वारसों में, अगर किसी का हक अगर किसी ने मारा है तो कहते हैं कि जब उस बंदे को हद लग जाए और वो अगर वो तौबा कर ले तो फिर क्या करे इंसान, इसको पुराना इसका माजी याद ना कराएं। अल्लाह ताला तव्वाब है, रहीम है। तो इस्लाम इंसान को गिल्ट से आजाद कराता है, बंदों से भी और अल्लाह से भी, कि वो जब वो उसको हद लग जाती है, तौबा कर लेता है, तो फिर वो यानी राह रास्त पर आ गया, यानी अपने आप को फिर उस बुराइयों से बचा कर रखता है। अब ये बुराई जो थी, ख्वाह दो औरतों के दरमियान हो जिसको लेस्बियन कहते हैं, या दो मर्द कर रहे हो। एक हदीस है, उसका मफहूम है, अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह ने अपनी मखलूक से 7 किस्म के लोगों पर 7 किस्म की लानत की है। उन 7 में से एक पर अल्लाह ताला ने 3 लानतें भेजी हैं। तो यानी 3 बार उसको मलहून का कहा गया, और वो कौन सा फेल था, वो जो कौम लूत वाला फेल करे। फिर हदीस में आता है 4 आदमी सुबह के वक्त अल्लाह का गजब का शिकार होते हैं। उनमें वो है कि वो मर्द जो औरतों की तरह अपना यानी साख्त बना ले, यानी है तो मर्द लेकिन औरतों की तरह अपना रखे, लिबास, उठना पहनना सब कुछ, आईब्रोज बनाए, मेकअप करे, और वो औरतें जो आदमियों का रूप धारे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको तुमको कौम लूत जैसा फेल करते देखो, दोनों को मार दो, फाइल और मफूल दोनों को। इवन कहते हैं अगर जानवर भी, अगर वो मेल मेल से, फीमेल मेल से, तो जानवरों को भी मारने का हुक्म है।
خالد بن ولید نے ابو بکر صدیق کے دور میں ان کو خط لکھا کہ یہاں پر ایک مرد ہے اور سے عورتوں والا کام کروایا جاتا ہے، تو ان کو کہا گیا تھا کہ حکم دیا تھا کہ ان کو نا مار دو۔ تو اس کے علاوہ ہم نے یہاں کی کچھ یہ پرانی رپورٹس ہیں، ابھی پتہ نہیں میرے پاس، تو اس میں تو ابھی چینجمنٹ آ گئی ہوگی، میں نے یہ بتاتی آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے میں شرم نہیں فرماتا، یہ بات آپ نے 3 دفعہ فرمائی کہ عورتوں کے پاس غیر فطری طریقے پر نہ آؤ۔ سورۃ البقرہ میں پڑھا نا کہ ان کے پاس آؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا، یعنی وہ مقام جہاں سے حیض کا خون آتا ہے۔ حدیث وہ شخص ملعون ہے جو غیر فطری طریقے سے عورتوں کے پاس آئے۔ تو آیت نمبر 17 پہ چلتے ہیں۔ انما بے شک التوبہ توبہ قبول کرنا اللہ اللہ کے ذمہ ہے، للذین ان لوگوں کے لیے یعملون جو عمل کرتے ہیں السوء برا بجہالت جہالت سے، ثم پھر یتوبون وہ توبہ کر لیتے ہیں من قریب سے، فاولئک تو یہی لوگ یتوبو مہربان ہوتا ہے اللہ علیہم ان پر، وکانا اور ہے اللہ علیمن بہت علم والا، حکیمن بہت حکمت والا۔ اب اللہ اس میں بتا رہے ہیں کہ توبہ کس کی قبول ہوتی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کی قبولیت کے لیے 2 باتوں کی قید لگا دی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ جو گناہ جو ہے نا نادانی، جہالت اور نادانستہ طور پر جس سے سرزد ہو جاتا ہے، ایک وہ ہے۔ دوسرا وہ کہ اس قصوروار اور اسی میں دوسرا یہ کہ اس قصوروار کو بعد میں جلدی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ اللہ کے حضور توبہ کرے، اور اگر اس کے برعکس معاملہ یعنی گناہ بھی دانستہ طور پر جان بوجھ کر کیا ہو، اللہ کے احکامات پر دلیر ہو کر اس نے گناہ کیا ہو، اور پھر توبہ بھی اس نے جان بوجھ کر ڈیلے کر دی ہو، تاخیر کر دی ہو، تو ایسی صورت میں توبہ کے قبول ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو اللہ مہربان ہے ان لوگوں پر جو جہالت میں برائی کرتے ہیں اور پھر لوٹ آتے ہیں، جلدی توبہ کر دیتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں پر مہربان ہے، یعنی ایسا انسان سے غلطی ہوتی رہتی ہے، جو فوراً ریلائز کر لے گا کہ میرے سے غلط ہوا اور اللہ کے حضور سچی توبہ کرے گا، تو اللہ ان کے اوپر مہربان ہے، اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 104 میں ہے کہ کیا وہ نہیں جانتے اللہ اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 میں بہت زیادہ بخشش فرمانے والا ہوں جو توبہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کس کی توبہ قبول کرتے ہیں؟ جو کثرت سے استغفار کرتے ہیں۔ اب جس نے غلطی سے گناہ کر لیا اور فوراً اس نے توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ پر اس طرح خوش ہوتا ہے جیسے کسی کا صحرا میں مال سے لدا ہوا اونٹ گم ہو جاتا ہے، پھر اس کو اچانک مل جاتا ہے، تو پھر وہ الفاظ بھی کچھ اور بولتا ہے۔ یہ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسی خوشی ہوتی ہے۔ سورۃ سورت ایک اور سورت الدہر کی 52 میں کہہ دو میرے بندوں سے جنہوں نے زیادتی کی اپنی جانوں پر، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور پھر جہاں جہالت کا آیا جیم ہا لام، علم کی ضد لا علمی، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اس نے جب یہ فعل کیا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ گناہ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، علم پر پردہ پڑ جاتا ہے، یہ کیفیت جہالت والی ہوتی ہے۔ پھر جذبات کا غلبہ آ جاتا ہے اور انسان پھسل جاتا ہے، گر جاتا ہے، غلطی کر جاتا ہے۔ جو جذبات میں اندھے ہو کر غلطی کرتا ہے وہ بھی جہالت ہے۔ تو کہتے ہیں کالے بادل آ جائیں، سورج نظر نہیں آتا، عقل پر جذبات کے کالے بادل آ جاتے ہیں۔ جذبات کی ابال میں، جوش میں، جذبے میں انسان کو سمجھ نہیں آتی، جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیا کیا۔ بعض اوقات جذبات شدت میں انسان خود کو سزا بھی دیتا ہے، روتا ہے، پیٹتا ہے۔ تو ایسے میں انسان اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو معاف کر دیتا ہے، اور جو بادل اس کے اوپر پھیل گئے تھے اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دیتا ہے، یعنی وقتی کیفیت ہوتی ہے، توبہ کرنے سے چینج ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ علم والا ہے، اسے پتہ ہے کون کس کیفیت میں غلطی گناہ کر رہا ہے اور اس کی کیا وجہ تھی۔ اللہ کا علم جو ہے تام ہے، مکمل علم ہے، اور اللہ کو معلوم ہے خشکی میں کیا ہو رہا ہے اور تری یعنی سمندر میں بھی کیا ہو رہا ہے۔ تو علم کے ساتھ حکمت کا لفظ کیوں آیا اس آیت میں؟
اللہ تعالیٰ انسان کی حالت کو خوب جانتا ہے، کیونکہ دیکھیں انسان تو سارے گناہ کر رہے ہیں اس دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ فوری سزا کسی کو نہیں دے رہا۔ تو توبہ کرنے کا اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کا انسان کو موقع دیتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کر لے۔ آیت نمبر 18 پہ چلتے ہیں۔ وَلَيْسَ التَّوْبَةُ، اور نہیں ہے توبہ للذین، ان لوگوں کے لیے یعملون جو عمل کرتے ہیں السیئات برے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب حضرا آتی ہے احدہم ان میں سے کسی ایک کو الموت موت، کالا وہ کہتا ہے انی بے شک میں تبتو توبہ کی میں نے الانا اب، ولا اور نہ الذین ان لوگوں کے لیے، کیا ہے توبہ ہے بریکٹ میں ہوگی، یموتون مر جاتے ہیں جو وہ اس حال میں کہ وہ کفار کافر ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں اعتدنا تیار کر رکھا ہے ہم نے لہم ان کے لیے عذاباً عذاب علیما دردناک۔ اب یہاں کہہ دیا کہ ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے جو برے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو توبہ کا مذاق اڑاتے ہیں، کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا وہ بھی لوگ ہوتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم، یعنی اللہ تعالیٰ کی بخشش پر یقین نہیں ہوتا، جو وہ لوگ ہیں جو اپنی توبہ کو ٹال مٹول کر کے ڈیلے کرتے رہتے ہیں۔ تو جب ان ایسے لوگوں کے وقت یعنی پوری زندگی گناہوں میں گزار دیتے ہیں، جب موت کا وقت آتا ہے، نزع کا عالم طاری ہوتا ہے، وہ موت کے آثار دیکھ لے اور اسے روح قبض کرنے والے فرشتے نظر آنے لگے، تو وہ اس وقت توبہ کرے تو وہ توبہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اب دارالامتحان سے نکل کر دارالآخرت کی سرحد پر وہ کھڑا ہے، اور توبہ ایک عمل ہے جس کا وقت گزر چکا ہے۔ اس آیت میں دو طرح کے لوگوں کا ذکر ہے، ایک وہ جو تھے جو مسلمان مگر ساری عمر گناہ کرتے کرتے گزاری، اور دوسرے وہ جو ہیں جو کافر تھے پھر اسی کفر کی حالت میں مر گئے۔ دونوں طرح کے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ پچھلی آیت جو تھی اور یہ آیت، ان دو آیات میں چار قسم کے لوگوں کی توبہ کا ذکر ہوا ہے۔ ایک وہ جس نے نہ جانے میں، لا علمی میں، جہالت میں گناہ کیا، مگر جب اسے معلوم ہو گیا تو اس نے فوراً توبہ کر لی۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے لفظ آئے، اللہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ پر واجب ہے، یا وہ ضرور توبہ قبول کرتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا اپنے لیے واجب کر لیا، ورنہ وہ تو مختار کل ہے۔ دوسری قسم کی جو عدم شرط سے پیدا ہو جاتی ہے، یعنی یہ وہ لوگ جو گناہ تو جہالت میں یا انجانے میں کرتے ہیں مگر معلوم ہو جانے پر نہیں، وہ جو ہے جو گناہ تو دانستہ طور پر کرتے ہیں مگر معلوم ہو جانے پر توبہ میں جلدی نہیں کرتے بلکہ تاخیر کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنے کا اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے، چاہے تو اللہ تعالیٰ نہ کرے، یعنی گناہ کر 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 کے پھر توبہ کرے۔ تو تیسری قسم اس مسلمان کی ہے جسے عمر بھر توبہ کا خیال ہی نہیں آیا، اگر خیال آیا بھی تو موت کے وقت آیا، تو ایسے شخص کے متعلق واضح طور پر فرما دیا کہ ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور چوتھی قسم جو تھی جو توبہ کیے بغیر کفری کی حالت میں مر گیا، تو اس کی بھی موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب میرے خیال سے آپ کو یہ ساری اس میں چار قسم کی لوگ تھے، جلدی توبہ کرنے والے، تاخیر کرنے والے، مذاق کرنے والے۔ نمبر 3 تھے موت کے وقت توبہ قبول کرنے والے جو کہ ناقابل قبول ہے، اور نمبر 4 تھی توبہ کے بغیر مرنے والے یعنی کفار لوگ۔ آیت نمبر 19، یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا یحلو نہیں حلال لکم تمہارے لیے، ان کے ترسو تم وارث بن جاؤ، النساء عورتوں کے، کرہن زبردستی، ولا اور نہ تعدلوہن تم روکو انہیں، لتذہبوا تاکہ تم لے جاؤ، ببعد بعد ما جو آتے تمہن دیا تم نے انہیں، الا مگر ان جے کے یاتینا وہ آئیں بفاحشۃ بے حیائی کو، مبینۃ کھلی کھلی، وعاشروہن گزر بسر کرو ان کے ساتھ بالمعروف معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے،
फ़इन फिर अगर करहतुमुहुन्ना तुम नापसंद करो इन्हें, फ़असा तो हो सकता है अन के तकरहू तुम नापसंद करो शेअन एक चीज को यजअला और कर दे अल्लाहु अल्लाह फीही इसमें खैरन भलाई कसीरन बहुत सारी। अब हा लाम लाम गिरा खोलना हलाल करना वो चीज जो इस्तेमाल करने के लिए जायज हो, यानी जो यहाँ ये हलाल नहीं है कि तुम वारिस बन बैठो औरतों के माल के, जिस तरह मैयत के छेड़े हुए माल के वारिस बन जाते हो, अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हो, इसी तरह मैयत की बीवी के तुम वारिस ना बनो। तो यहाँ पे उस चीज से मना किया जा रहा था। अरब मुआशरे में औरत को माल की तरह तकसीम करते थे, यानी अपनी मलकियत में माल की तरह ने ना ले लो। दौरे जाहलियत के तौर तरीकों को रद्द किया जा रहा है। इद्दत के बाद औरत जहाँ शादी करे, जहाँ उसकी मर्जी हो, उसको ना रोका जाए। आम हालात में एक और सूरत मलकियत ताम अपनी मर्जी औरत की, यानी औरत का निकाह उसकी मर्जी के बगैर कहीं और कर दिया जाए तो अल्लाह ताला उससे मना किया है। तारिसुन्निसा, इससे मसला निकलता है। एन दाल लाम आया कि ना तुम रोको, तादलुन्ना सख्ती से रोकना, तंग करना, मजबूर करना। इन्हें मजबूर ना करो कि तुम, यानी इनसे जो भी माल दे दिया, अब यहाँ पे जो हक में नहीं मुराद है, इसमें तोहफे तवाइफ जो भी दिए, तुम इनसे जो जायदाद उनके नाम की थी वापस ले लो। खुद तलाक ना दो, उन्हें तंग ना करो कि वो, कई बार ऐसा होता है ना तलाक नहीं देते लेकिन उनके नाम प्रॉपर्टी या तोहफे तवाइफ दिए होते हैं तो अब वो लेने होते हैं, तो खुद तलाक दो तो फिर वो तो देने पड़ते हैं। अगर औरत खुला ले तो औरत को वो चीजें देनी पड़ती हैं, वापस करनी पड़ती हैं। तो कई बार औरतों को जबरदस्ती रोका जाता है, उनको सताया जाता है, तंग किया जाता है कि वो खुला लेने पर मजबूर हो जाए, कि वो जो माल दिया था वो उनको उस तरह वापस मिल जाए। तो उससे भी इनकार यहाँ पे अल्लाह ताला मना फरमा रहे हैं। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं अगर तुमने ढेरों माल भी दे दिया तो तब भी तुम उससे वापस नहीं ले सकते। इसमें आई है कि हाँ एक सूरत है, वो एक सूरत क्या है कि इल्ला अन यातियाना, कि वो आए बिफाहिशतिन, बेहयाई को खुला मुखल्ला। तो इस सूरत में इजाजत है कि वो इर्तिकाब करें खुली बुराई को, जिना की तरफ इराद, यानी इशारा है, और जुबान की गाली गलौज की तरफ भी। तो अब इसमें फाहिशा में जिना भी आ जाता है, लूत अलैहिस्सलाम की कौम का जो फेल है वो भी आ जाता है, खुली बुराई भी आ जाती है। जिसको शौहर बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसे मजीद रखे, खुद तलाक दे या इसे यानी हक लेकर छोड़ दे। अगर बीवी फाहिशा की मुर्तकिब होती है तो फिर वो उससे वापस ले लेगा। वैसे तो उसे वापस नहीं ले सकता चाहे उसने क्या उसको ढेरों माल दिया हो। साथ ही फरमाया कि मिलजुल कर रहो उनके साथ। आशिरु आया है ना इसमें, व आशिरुहुन्ना, एन शीन रा। और ये अशरा 10 लोगों को भी कहते हैं, अशीरा कहते हैं कुंबे को, और मुआशरा भी इसी से निकला है, यानी बाहमी जिंदगी के सफर को मिलजुल कर मशवरे से गुजारो। शोहर को पाबंद किया जा रहा है, मर्दों को खिताब है, औरतों के साथ अच्छे लोगों की तरह सलूक करो। छोटी छोटी नाराजगियों को भूल जाओ, छोटी छोटी बातों पे बीवियों को ताने ना दो, उनको तंग ना करो। तुम एक मर्द हो, तुम्हारा और रजालु कव्वमून अलन निसा, तो तुम्हें एक बड़े आदमियों की तरह बड़ा दिल रखना चाहिए। छोटी छोटी बातें, वो तो औरतें होती हैं छोटी छोटी बातों को लेके बैठ जाती हैं, मर्द जो होते हैं वो इन बातों को नहीं लेके बैठते। यानी तुम एक खास चीज हो, तुम छोटी छोटी बातों पे बीवियों को तंग ना करो, और मोहब्बत की बजाय नफरत ना करो। आपस के इख्तलाफ को घर से बाहर ना निकले दो, उन्हें ना मारो, और उम्मीद रखो कि एक चीज अगर तुम उनमें नापसंद करते हो तो अल्लाह ताला ने उसमें दूसरी चीज अच्छी रखी हो। यानी हर बंदे में देखिए कुछ खूबियां भी होती हैं, कुछ खामियां भी होती हैं, और हमेशा ना आप खूबियों पर नजर रखा करो। जिस तरह ना कहते हैं ना कि हम उस मक्खी की, गंदी मक्खी की तरह ना बने कि जो सारी अच्छी चीजें छोड़कर गंदगी पे बैठती है।
تو ہم نے اپنی طبیعت میں اچھی چیز رکھنی چاہیے کہ ہم اگر بندے کے اندر کوئی غصے کا تیز ہے، کسی کے اندر ایسی ویسی باتیں ہیں نا، تو ہم اس کی اچھی باتیں سامنے رکھیں، ہم کہیں کہ اس میں یہ چیز بھی تو ہے نا، وہ یہ بھی تو کرتی ہے نا، لیکن ہم اس کی ساری اچھائیوں کو بلا طاق رکھ کر اس کی ایک بری عادت کو نشانہ بنا لیں، تو یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اسی بیوی سے اللہ تعالیٰ نے کوئی خیر رکھی ہو، یعنی اس میں تمہاری آخرت ہو، تمہاری دین ہو، تمہارے دین اور دنیا کے اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی فائدے رکھے ہوں، تمہارے بچوں کی ماں ہو، یعنی اس کی اور چیزیں بھی اچھی ہو سکتی ہیں۔ اور سورۃ روم کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے رشتوں کو کہتا ہے کہ یہ اس کی نشانیوں میں سے کہ تمہارے نفسوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور مودہ جذباتی محبت، رحمہ یعنی ایک دوسرے کی پرواہ رکھنا، کیئر کرنا، دکھ تکلیف میں ساتھی بننا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو اب ایسا ہے کہ رحمت کیا ہے کہ شوہر تھکا ہوا ہے تو بیوی رحمت کا ساتھ بنے، عاشرہن بالمعروف، تو یعنی ان کے ساتھ صبر کے ساتھ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو رہی ہے تو اچھی زندگی گزارو۔ بعض اوقات باہمی لڑائی جو ہوتی ہے نا وہ محبت کا باعث بھی بن جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یعنی دعا کریں۔ تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں کامل وہ ہے جس کا جو ہے اخلاق سب سے بہتر ہو، گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، اور میں تم سے سب سے بہتر میں ہوں۔ پھر فرمایا کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، یعنی کوئی عادت ناپسند نہ کرے، کوئی اچھی عادت ہوگی، اگر یعنی اس کی کوئی بات نہیں اچھی لگ رہی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اور اچھی عادت تو رکھی ہوگی۔ تو اس میں اور آپ کو دیکھتی ہوں حدیث میں آیت نمبر 19۔ بیویوں سے اس نے معاشرت کے بارے میں فرمایا مومنوں میں سب سے کامل وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہوں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے دوران فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی ذمہ داری پر حاصل کیا ہے اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ کے کلمے کے ساتھ حلال کیا ہے۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دے جسے تم ناپسند کرتے ہو، پھر اگر وہ ایسا کرے تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن اس طرح کہ انہیں چوٹ نہ آئے، اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں دستور کے مطابق خوراک پوشاک مہیا کرو۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا ایک اور حدیث میں کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اسے اس کی کوئی عادت ناپسند ہوگی تو ضرور کوئی دوسری چیز اس کی پسند کی ہوگی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا عورت پسلی کی طرح ہے، اگر تم نے اسے سیدھا کرنے کی کوشش کی تو توڑ دو گے اسے، اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اسے اسی حالت میں فائدہ اٹھاؤ جبکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کجی ٹیر پن رکھا ہے۔ مثلاً تمہاری بیوی خوبصورت یا تعلیم یافتہ تو نہیں مگر وہ کفایت شعر ہے، خانہ سے خوب واقف ہے، اور تنگی ترشی میں خامن کو ناجائز تنگ نہیں کرتی بلکہ اس کی اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے۔ اب اگر مرد محض کسی عورت کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اپنے گھر لانا، اسے رخصت کرنا چاہتا ہے تو ممکن ہے وہ خوبصورت عورت مطالبات سے اپنے خامن کا ناک میں دم کر دے، کفایت شعر بھی نہ ہو، گھر کی صفائی امور خانہ داری میں بھی ماہر نہ ہو، یعنی پھر وہ آدمی کا کیا کرے گی، جینا حرام کر دے گی۔ لہٰذا جو کچھ تمہارے پاس ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی پر قناعت کرو، اسی سے نبھانے کی کوشش کرو، اس نے سلوک کرو، اپنی گھریلو زندگی کو بگاڑنے کی بجائے اس میں اصلاح پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اگر تم ایک بیوی کی جگہ اب دوسری میں اگلی آیت میں آ جائے گا، اس میں آپ کو تھوڑا دیکھتا ہوں۔ اس میں یہ ایک کہتے ہیں ادبی نکتہ ہے، عصا کا لفظ استعمال آیا ہے جو عربی میں صرف ہزارے امیدوار ہزارے توقع کے لیے آتا ہے، لیکن عربیت کے جو لوگ عربی کو جانتے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کا اس میں وعدہ چھپا ہوا ہے۔ اس اشارے کے پیچھے
جو حقیقت میں جھلک رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو لوگ ظاہری شکل و صورت کے مقابل میں اعلیٰ اخلاقی اور انسانی اقدار کو اہمیت دیں اور ان کی خاطر اپنے جذبات کی قربانی دیں گے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کثیر کا وعدہ ہے۔ جن لوگوں نے اس وعدے کے لیے بازیاں کھیلیں اور وہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ بات 100% حق ہے اور خدا کی بات سے سچی بات جو ہے نا کس کی ہو سکتی ہے۔ اب آیت نمبر 20 پہ چلتے ہیں۔ وَإِنْ اور اگر ارد تم ارادہ کرو تم استبدالہ بدلنے کا زوجن ایک بیوی کو مکانہ جگہ زوجن دوسری بیوی کے وآتیتم اور دے دیا تم نے احدہن ان میں کسی ایک کو کنتارن ڈھیروں مال فلا تو نہ تأخذو تم لو منہ ان اس میں سے شیئن کچھ بھی اتأخذونہ کیا تم لوگے اس سے بہتان لگا کر وہ اسمن اور گناہ مبینن یعنی کھلم کھلا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں، آیت نمبر ہم آئے ہیں 20 پہ ہیں ہم لوگ، یعنی طلاق دیتے وقت عورتوں سے مال ہتھیانے کی کوشش نہ کرو۔ یہاں دینے سے مراد صرف حق مہر نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی جو کوئی تم اپنی بیویوں کو دے چکے ہو وہ ہرگز واپس نہ لو۔ بیوی کا تو خیر کہتے ہیں حق ہی ہوتا ہے، انسان اگر کسی دوسرے شخص کو بھی کوئی چیز دے دے نا، جیسے تحفہ کے بارے میں حدیث ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تحفہ دے کر واپس لے تو ایسی جیسے کوئی الٹی کر کے نا جیسے وہ اس کو دوبارہ لے لیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا اپنے صدقہ کو واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو کہ کر کے چاٹ لیتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور اس میں آیا کہ یہ بہتان اور کھلا گناہ ہے، یعنی نکاح کے وقت تم نے بھری مجلس میں گواہوں کے سامنے حق مہر کی ادائیگی کا اقرار کیا تھا، لہذا عورت سے پورا حق مہر یا اس کا کچھ حصہ یا کچھ اس کو چیزیں تحفے کو طور پر دی تھی واپس لینے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنا بدترین جرم ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اگر تم انہیں طلاق دیتے ہو تو طلاق دیتے وقت انہیں مزید کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کرو۔ اور تم پہلے سے بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم پہلے دیے ہوئے میں سے بھی کچھ لینے کی کوشش نہ کرو۔ ہمارے یہاں عمر یہی ہوتا ہے نا، زیورات لے لیے جاتے ہیں، بلکہ لڑکی کا جو جہیز ہوتا ہے وہ بھی لے لیا جاتا ہے۔ تو یہ اس طرف اللہ تعالیٰ نے اس میں اشارہ کیا ہوا ہے۔ اور کنتارا کہتے ہیں، اصل میں یہ ایک وزن ہے جس کی مقدار زمانے کے ساتھ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، لیکن عام استعمال میں اس سے مراد مال کثیر ہے۔ جیسے ہم منو مال کہتے ہیں، ڈھیروں مال بولتے ہیں، تو عربی میں اسی مفہوم سے کناتیر منکنترا استعمال آتا ہے۔ پھر اس میں افدا کا آیا ہے، یعنی اس نے فلاں کے آگے اپنے سارے بے نقاب کر دی، افدا جو کہتے ہیں، افدا باتہم الی بعض عربی میں یہ میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات کی نہایت ہی جامع اور نہایت ہی شائستہ تعبیر ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے اس طرح بے نقاب ہو جاتے ہیں کہ ان کے ظاہر اور باطن، احساس اور جذبات کا کوئی گوشہ اور کوئی پہلو ایک دوسرے سے چھپا ہوا نہیں رہتا۔ تو بیوی سے دیا ہوا مال واپس لینا ناپسندیدگی کی بات ہے اور بری بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جیسے کوئی بیوی ایک چھوڑ کر دوسری بیوی سے شادی کرے تو بہرحال ایسا ہے کہ اس نے اگر پہلی بیوی کو کچھ دیا ہوا ہے تو اس سے وہ مال واپس نہیں لے گا۔ آیت نمبر 21، کیفا اور کس طرح تأخذونہ تم لے سکتے ہو اسے، وقت اور حالانکہ تحقیق افتا پہنچ چکا، بعدکم بعض تمہارا الی بعد بعد کے، واخذنا اور لے چکے منکم تم سے میثاقاً عہد غلیظاً پختہ۔ تو اب یہ میں نے تھوڑا سا بتا دیا تھا کہ ان کے راز یعنی ہر چیز ایک دوسرے پہ کھلی ہوتی ہے، اس لیے سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَأَنْتُمْ لَبَاسٌ لَهُنَّ کہ تم ایک دوسرے کو لباس ہو، وہاں بھی یہ بات بہت کلیئر آپ کو سمجھائی گئی تھی۔ یہاں پہ جو آیا ہے میثاق کا لفظ آیا ہے تو یہ چیز قابل غور ہے، اور یہ فرمایا کہ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط میثاق لیا۔ ظاہر ہے کہ میثاق
غلیظ کہتے ہیں نا، غلیظ بہت گاڑا، غلیظہ کا لفظ آیا ہے نا، یہاں عقد نکاح مراد ہے، اس کے سوا کسی اور میثاق کا یہاں کوئی یعنی کرینہ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی اس کے بارے میں شہادت ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے عقد نکاح کی ذمہ داری کو یہاں میثاق غلیظ سے کیوں تعبیر کیا؟ تو اس میں مولانا اصلاحی صاحب کہتے ہیں عقد نکاح کی اصل جو پہچان ہے اور شرعی حقیقت ہے وہ میاں اور بیوی کے درمیان حقوق اور ذمہ داریوں کا ایک مضبوط معاہدہ ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے دونوں زندگی بھر کے سنجوگ کے عزم کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں، اور دونوں یکساں طور پر حقوق بھی حاصل کرتے ہیں اور یکساں طور پر ایک دوسرے کے لیے ذمہ داریاں بھی اٹھاتے ہیں۔ بظاہر تو اس میثاق کے الفاظ نہایت سادہ اور مختصر ہوتے ہیں، لیکن اس کے جو سوسائٹی اور شریعت میں جو اس کی ذمہ داریاں مضمرات ہوتے ہیں وہ معلوم اور معروف ہوتے ہیں، اور یہ امر بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ میثاق بنتا ہے تو میاں اور بیوی کے درمیان، لیکن اس میں گھرا خدا کے حکم سے لگتی ہے، اور جس طرح خلق یعنی مخلوق اس کی گواہ ہوتی ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق بھی اس کا گواہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے میثاق غلاظ ہونے میں کیا شبہ رہا؟ یہاں اس رشتے کو اس لحاظ سے تعبیر فرما کر قرآن نے اس کی اصلی عظمت فرمائی ہے، واضح فرمائی ہے کہ مرد کو کسی حال میں بھی یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ بیوی کے ساتھ اس کا تعلق کچے دھاگے سے نہیں بندھا ہے، بلکہ یہ رشتہ نہایت محکم ہے، پکا ہے، مضبوط ہے، اور اس کے تحت جس طرح مرد کے حقوق ہیں اسی طرح بیوی کے بھی حقوق ہیں، جن سے مرد کے لیے فرار کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر وہ ان سے بھاگنے کی کوشش کرے گا تو یعنی اپنے آپ کو رسوا کرے گا اور اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کرے گا۔ ہمارے یہاں عموماً کیا کہا جاتا ہے، بیوی پاؤں کی جوتی ہے، چلو جی یہ نہیں صحیح، دوسری صحیح۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو میثاقاً غلیظہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی طرح سے واضح طور پر سمجھایا ہے۔ آیت نمبر 22، ولا اور نہ تنکحوا تم نکاح کرو ماں جن سے نکاح کر چکے آباؤکم باپ تمہارے، من النساء عورتوں میں سے، الا مگر ماں جو قد تحقیق سلفا گزر چکا، انہو بے شک وہ کانا ہے وہ فاحشتاً بے حیائی کا کام، و مقتا اور قابل نفرت، وساء اور بہت ہی برا، سبیلا راستہ۔ آیت نمبر 22 میں جو ہمارے یعنی آباؤکم میں دادا نانا اس کیٹیگری میں سارے آ جاتے ہیں، یعنی تمہارے دادا نانا باپوں نے جن عورتوں سے نکاح کیا ان سے تم نکاح نہ کرو، مگر جو ہو چکا، یعنی اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے، اسلام سے پہلے، یعنی ان سے بھی نکاح کر لیا جاتا تھا، ماں سے بھی، تو اس سے منع کیا جا رہا تھا۔ اسلام جو ہے اصلاحات کی بات کر رہا ہے کہ معاشرے میں آئندہ یہ والی چیزیں نہیں ہوں گی، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ باپ کی بیوی، ستیلی ماں یا ستیلی نانی یا ستیلی دادی، ان سے نکاح سخت ناپسندیدہ ہے، بیزار کونے، مقتن کے لفظ آئے ہیں، سخت ناراضگی کا باعث ہے۔ حسن بن ابی قیس نے باپ کی بیوی سے شادی کی تھی، اسی طرح صفوان بن امیہ نے کی تھی، منصور بن معاون نے، یعنی اسلام سے پہلے یہ ایک عام رواج تھا، تو یہ ایک نکاح تھا جو ان میں رائج تھا، دور جاہلیت میں یہ لوگ کر چکے تھے۔ اس نکاح کو زنا سے بھی اللہ تعالیٰ نے بدترین یعنی قرار دیا ہے۔ زنا کے لیے فاشا کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، فاشا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقتا کا لفظ کیا ہے، تو یعنی اس کی یعنی جو اس کی سچلے خصلت یعنی اس سے بھی زیادہ بڑی ہوئی ہے، یعنی سختی ناراضگی کا باعث بنی ہے۔ باپ فوت ہوا اور بیٹا کیا کرے، ستیلی ماں سے نکاح کر لے، ایک تو اس لیے کہ جائیداد کی خاطر، یا ماں ینگ تھی، خوبصورت تھی، اس وجہ یہاں ٹوٹلی اس بات سے منع کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس میں اور مزید آپ کو بتاتی ہوں، ممقوت، مبغوض اور نفرت انگیز شے یا فعل کو کہتے ہیں۔ باپ کی منقوہ سے نکاح کے لیے زوج المقت کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ یاد کیے، اس طرح اس شخص کو مقتی کہتے ہیں جو اس فعل کا مرتکب ہوتا ہے،
इल्ला मा कद सलफ का मतलब है कि ये कानून माजी में लागू नहीं था, यानी जिस वक्त ये आयत नाजिल नहीं हुई थी उस वक्त तो ये लोग इन रिश्तों को पामाल कर रहे थे। अब ये आयत नाजिल हो गई है तो इसकी रोशनी में जायज नाजायज के अहकाम सादर होते हैं, तो अब इसके ऊपर अमल किया जाएगा। जोजुल मक्त 1819 के तहत गुजर चुका है कि अरब के जाहलियत के बाज जो तबकात थे उनमें रिवाज था कि बाप की जो मनकुआ होती थी बेटे को विरासत में मिलती थी, और बेटे इनसे अपना यानी ये ताल्लुकात इनसे इस्तवार कर लेते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये यानी खुली बेहयाई और बदकारी है। मखसूस तबकात की बुराइयों का जिक्र सीगा आम से हुआ है। यहाँ ये बात याद रखने की है कि इस किस्म की बुराइयों और बेहयाइयों का जिक्र कुरान में आम सीगे से जो आता है इसके मानी ये नहीं होते कि इसमें लाजमन पूरी कौम मुब्तला थी। बज़ा औक़ात ऐसा होता है कि बुराई किसी खास तबके के अंदर महदूद होती है, लेकिन इससे मुतालिक कानून चूंकि सब पर हावी होता है इस वजह से खिताब आम होता है। यहाँ इस बुराई के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल फरमाए हैं वो खुद इसकी गवाही दे रहे हैं कि इसका खुली हुई बेहयाई और मबगूद होना अरब के शुरफा को भी मालूम था। तो अल्लाह ताला ने इसमें मना कर दिया और कहते हैं कि जो इस निकाह यानी निकाह करेगा तो वो अब निकाह जिसने कर दिया तो वो नहीं अब माना जाएगा। इससे पैदाशुदा जो औलाद होगी वो भी यानी हरामी तस्वर होगी और विरासत के अहकाम में यानी उनको विरासत में भी कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। तो अब इसके बाद सौतेली माँ से निकाह जो था ना हराम हो गया। तो अल्लाह ताला आप सबका यहाँ पढ़ना बैठना कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के घरों पे रहम फरमाए। कलसूम आपा को अल्लाह ताला शिफाए आजिला कामिला अता फरमाए। जो भी हॉस्पिटल में बीमार है अल्लाह ताला उनके ऊपर खास अपना रहम और करम करे। अल्लाह ताला हमसे राजी हो। जिसने दुआ के लिए कहा सबकी दुआओं को अल्लाह कबूल फरमाए। हम अल्लाह ताला से हर उस खैर का सवाल करते हैं जिसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से किया, और हर उस शर से पनाह चाहते हैं जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से पनाह चाही। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।